السلام علیکم اسٹوڈنٹس ہم محمد المہدی چیپٹر نمبر 4 ہسٹری آف اسلام پڑھ رہے ہیں۔ اس میں مہدی کے پہلے ہم ابتدائی حالات پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس کے دور کے اہم واقعات پڑھیں گے۔ مہدی کے دور کا جو سب سے اہم ترین واقعہ ہے وہ مکنہ کا دعویٰ خدائی ہے۔ شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ بنو عباس کا دور بنو امیہ کے دور سے بہت مختلف تھا۔ اس دور میں بے شمار فتنوں اور فرقوں کا ظہور ہوا تھا۔ اس سے پہلے ابو جعفر منصور کے دور میں فرقہ رواندیہ کا خروج ہوا تھا، جس پر ابو جعفر منصور نے بڑی سختی کے ساتھ قابو پایا تھا، حتیٰ کہ وہ ابو جعفر منصور کو خدا سمجھ کر اس کی پوجا کرتے تھے، لیکن اس نے ان سب کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ نپٹا۔ جب مہدی کا زمانہ آیا تو ایک شخص ہاشم بن حکیم نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور یہ واقعہ 776 عیسوی کا ہے۔ اس کا مکنہ اس کا لقب تھا، لیکن اس کا اصل نام ہاشم بن حکیم تھا۔ اس شخص نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو بہت سارے لوگ اس کے پیروکار بن گئے، اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جب بھی کوئی خدائی کا یا نبوت کا دعویٰ کرتا تو لوگوں کی اکثریت اس کی پیروکار ہو جاتی، اور وہ ایک ہجوم جمع کر کے اپنی مرضی کے نظریات لوگوں پر مسلط کرتا۔ یہ شخص مرو کا رہنے والا تھا۔ ابتدا میں یہ دھوبی کے طور پر کام کرتا تھا، پھر یہ ابو مسلم خراسانی کے دفتر میں بطور کاتب کام کرنے لگا۔ بنیادی طور پر یہ ایک بہت ہی بدصورت شخص تھا، اور اس کی ایک آنکھ بھی نہیں تھی۔ اپنی بدصورتی کو چھپانے کے لیے یہ اپنے چہرے پر ہر وقت ایک نقاب اوڑھے رکھتا تھا، اور یہ نقاب سونے کا ہوتا تھا۔ اسی نقاب کی وجہ سے اس کا نام مکنہ یعنی نقاب پوش مشہور ہو گیا۔ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تو لوگوں کو اس نے یہ کہہ کر اپنی طرف مائل کیا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے جسم میں حلول کر کے آئے تھے۔ بنیادی طور پر یہ نظریہ حلول کے قائل تھے۔ نظریہ حلول ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جس میں یہ ایک خاص قسم کا نظریہ ہے، اور اس کے ماننے والے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی ایک ذات دوسری ذات میں اس طرح سے داخل ہو جاتی ہے کہ دونوں باہم ایک ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر یہ لوگ جن لوگوں کے بارے میں عقیدت رکھتے ہیں، ان کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا کوئی اور مقدس شخصیت جو ہے وہ اس جسم میں حلول کر گئی ہے۔ تو اس نے بھی اسی نظریہ حلول کا سہارا لیا، اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے جسم میں حلول کر کے آئے تھے، اس کے بعد نوح علیہ السلام کی ذات میں داخل ہوئے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کی ذات میں منتقل ہوتے ہوتے ابو مسلم خراسانی تک پہنچے، یعنی ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے، یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر ابو مسلم خراسانی تک پہنچا۔ اور پھر ابو مسلم خراسانی کی موت کے بعد اب اللہ تعالیٰ مکنہ کی ذات کی صورت میں ظاہر ہوئے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ شخص شعبدہ باز تھا، اور اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کہ میں خدا ہوں،
اس نے ایک معجزہ دکھایا اور ایک کنویں سے ایسا چاند نکالا جس کی روشنی 6 میل تک جاتی تھی۔ یہ کنواں ماورا النہر میں نکشب کے نام سے تھا۔ جب اس نے کنویں سے چاند کو طلوع کیا تو بے شمار لوگ اس کے پیروکار بن گئے اور لوگوں کے اندر عجیب و غریب قسم کے نظریات پیدا ہوئے اور جوک در جوک لوگ مکنہ کی پیروی کرنے لگے۔ یہ سلسلہ 4 سال تک جاری رہا اور اپنے نظریات کی اس شخص نے بھرپور اشاعت کی۔ جب یہ معاملہ ایک حد سے آگے بڑھ گیا تو مہدی جو ایک راسخ العقیدہ شخص تھا، اس نے اپنے ایک جرنیل ابو عون کو اس شخص کی سرکوبی کے لیے بھیجا، لیکن وہ ناکام رہا۔ اس کے بعد مہدی نے ایک اور سپہ سالار معاذ بن مسلم اور سعید حرشی کو مقرر کیا کہ وہ مکنہ کا خاتمہ کریں۔ جب یہ لوگ پہنچے اس وقت مکنہ خشک کے ایک قلعہ بسیام میں اپنے پیروکاروں کے ساتھ محصور تھا۔ جب عباسی فوج نے قلعے پر حملہ کیا تو اس وقت اس کے ساتھ 30,000 لوگ موجود تھے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو میرے ساتھ جانا چاہتا ہے خدا کے پاس وہ آ جائے۔ صرف 2,000 لوگ اس کے ساتھ رہ گئے، باقی سب لوگ چلے گئے۔ مکنہ نے جب یہ محسوس کیا کہ سب لوگ اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں اور کامیابی کی کوئی امید نہیں ہے تو اس نے ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ روشن کیا اور اپنے پیروکاروں سے کہا کہ جو میرے ساتھ آسمان پر جانا چاہتا ہے وہ اس میں کود جائے۔ لہٰذا وہ اور اس کے پیروکار آگ میں کود گئے اور زندہ جل کر مر گئے۔ مکنہ اور اس کے پیروکاروں کا مکمل خاتمہ نہ کیا جا سکا اور پھر آہستہ آہستہ اس کی موت کے بعد لوگ اس کو بھولنے لگے، لیکن اکثریت اس کے پیروکاروں میں سے ایسی تھی جو اس کی موت کے بعد بھی یہ عقیدہ رکھتی تھی کہ مکنہ آسمان پر چلا گیا ہے اور عنقریب وہ دوبارہ ظہور کرے گا، اور یہ عقیدہ ماورا النہر میں صدیوں تک لوگوں کے اندر رائج رہا اور لوگ مکنہ کا انتظار کرتے رہے کہ وہ کسی وقت بھی آسمان سے واپس آ جائے گا۔ بہرحال آہستہ آہستہ مہدی نے 161 ہجری تک مکنہ کا مکمل خاتمہ کر دیا اور اس کے پیروکار بھی ختم ہو گئے۔ لیکن یہ ایک فتنہ تھا، ابھی بہت سارے اس طرح کے کئی فتنے جو تھے وہ باقی تھے جن کا مہدی نے مکمل طور پر استحصال کیا، اور مہدی کے 10 سال اسی قسم کے فتنوں کا استحصال اور خاتمہ کرنے میں صرف ہوئے۔